خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم سماجی زندگی کے حوالے سے ہمارے جو مسائل ہیں اور یہاں کی جو طرز زندگی ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو سردیوں کا موسم ہے وہ یہاں سویڈن میں اسکینڈینیویا میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو شدید سردی، پھر برف باری، اور اس سے بڑھ کر بھی جو ہے وہ اندھیرا، جو دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی، اور دن کو بھی بعض اوقات سورج نہیں نکلتا۔ یہ اندھیرا جو ہے یہ بہت سے مسائل جنم لیتا ہے، جس میں ڈپریشن بھی ہے، تنہائی بھی ہے، لوگوں کا ملنا جلنا کم ہو جاتا ہے، ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے گھروں تک جو ہے وہ مقید رہتے ہیں۔ یہ اس معاشرے کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے، اور یہاں پہ بہت ایون جو سویڈ ہیں وہ بھی اس صورتحال سے اکثر جو ہے وہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں جو مشرقی لوگ ہیں، ان ممالک سے ہم آئے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے، ہمارا چونکہ ملنا ملانا بہت ہوتا ہے، اور اس کا اس معاشرے میں خصوصاً سردیوں کے اس موسم میں بہت ہی جو ہے وہ مثبت اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی یہاں کے جو مقامی باشندے جو رہ رہے ہیں اگر ان کی طرح تنہائی پسند ہو جائیں یا کم ملیں تو ہمارے مسائل اور بڑھ جائیں، کیونکہ ان لوگوں کا لائف سٹائل ایک ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ایون اگر کوئی بیمار بھی ہوتا ہے تو اس کی اس طرح سے مزاج پرسی کے لیے اس کے ہاں نہیں جاتے۔ اگر کوئی کسی کے ہاں ڈیتھ بھی ہو جائے تب بھی ہمارے لوگوں کی طرح نہیں کہ ہم اسی وقت وہاں پہ پہنچیں گے، کافی دن ان کے گھر رہیں گے، کھانا پہنچائیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے گا ہم ہاسپٹل میں ان کا پتہ کرنے جائیں گے، فون کر کے خبر گیری کریں گے، گھروں میں جائیں گے۔ اس کا بہت زیادہ پازیٹیو اثر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مشرقی روایات ہیں ان میں جو ہے وہ سر فہرست اور بہترین یہی روایات ہیں کہ ہم دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ہم غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ مہمان نواز ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں یہاں پہ ایک پاکستانی خاتون جو ہے وہ انتقال کر گئی، اور ان کے نماز جنازہ میں مجھے بھی جانے کا موقع ملا۔ اس خاتون کا یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، ایک سویڈش نو مسلم تھا، ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی، لیکن ان کے جنازے میں حالانکہ ورکنگ ڈے ہے، دن کا وقت ہے، صبح 10 بجے کا، اور بہت سے لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد تھی۔ یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان ویلیوز میں ہمارا جو ہے وہ دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمارے یہاں پہ جو مذہبی اور سماجی اور ثقافتی تنظیمیں ہیں، فرینڈنگز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز رکھتی ہیں، لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی خبر گیری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پازیٹیو رول ہے۔ اور یہاں پہ مزید جو پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں خواتین ہیں، کیونکہ خواتین جو ہے اس حوالے سے زیادہ ایکٹیو ہیں، ان کے سرکلز ہیں فرینڈس کے، وہ آپس میں مل لیتی ہیں، ایک دوسرے کی خبر گیری کر لیتی ہیں، تو وہ مردوں سے بھی میں سمجھتا ہوں ایک سٹیپ جو ہے وہ آگے ہے۔ تو یہاں یورپ میں، اسکینڈینیویا میں، سویڈن میں جو تنہائی ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ معاملہ ہے، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی جان بھی لے لیتے ہیں جو یہاں کے نیٹو باشندے ہیں۔ لیکن مقام شکر ہے کہ ہم لوگ جو مشرقی ممالک سے آئے ہیں، ہمارا جو ملنے جلنے کا کلچر ہے، اور ہمارا اگر ہم دو لوگ کسی جگہ پہ ملیں تو ہم زبان ہوں، اگر ہم ایک زبان بولتے ہیں اور اگرچہ ہمارے ملک بھی مختلف ہوں تو وہاں بھی ہماری دوستی جو ہے وہ آپس میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ ان روایات کو ہمیں جو ہے وہ زندہ رکھنا چاہیے، ان کو لے کے چلنا چاہیے، اور ان روایات سے یہ لوگ بھی بہت متاثر ہوتے ہیں۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، جب میں لینس سیرلسن میں شروع میں نے کام کیا تو وہاں پہ ایک کورس تھا، تو وہاں پہ ایک بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ بیٹھے ہیں اور کوئی خاتون کھڑی ہے تو آپ اس کو سیٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو میں نے کہا جی کہ ہمارے روایات میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر خاتون یا کوئی بوڑھا ہو تو ہم فوراً اس کو جگہ دے دیتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ سویڈن میں ایسا نہیں ہوتا، اور شاید لوگ اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں۔ تو وہاں پہ اس جو کورس کوآرڈینیٹر تھی سویڈش، اس نے کہا کہ یہ بہت اچھی عادت ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ تمہیں یہ عادت یہاں پہ ترک نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگرچہ یہ لوگ میل جول میں، باقی چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، لیکن جب ان کی غمی خوشی میں آپ شریک ہوں، خصوصاً جب یہ پریشانی میں ہوں، آپ ان کا ساتھ دیں، ان سے رابطہ کریں، ملیں، انہیں بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اور پھر وہ تعریف کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کلچرلی کتنے رچ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس معاشرے میں انٹیگریشن کے لیے بھی ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑا
جو ہے وہ راستہ ہے کہ جب ہم اپنی جو سویڈش ہمسائے ہیں، جاب پہ ہمارے لوگ ہیں، عام ملنے والے لوگ ہیں، جب ان کو ضرورت ہو، ان کو اس قسم کا کوئی معاملہ ہو، تو ہم ان کے ساتھ اگر اچھا رویہ اختیار کریں تو وہ یقیناً اس کو پسند کرتے ہیں. اور یہ میرے جو 30 سالہ تجربے میں کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ جب میں نے ایسے کیا ہے تو انہوں نے اس کو بہت جو ہے وہ سراہا ہے، اور اس سے آپ کے تعلقات اور بھی بہتر ہوتے ہیں، اور معاشرے میں میں سمجھتا ہوں اس طرح سے تعصبات بھی کم ہوتے ہیں. تو یہ آج کا ولاگ جو ہے وہ سماجی امور کے حوالے سے تھا. اس میں اپنے ناظرین سے ضرور کہوں گا کہ وہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، وہ اپنا ایکسپیرینس بتائیں، وہ ایسے اور چیزیں بتائیں کہ جس سے ہم اپنے ساتھ بھی، ایک دوسرے کے ساتھ بھی اچھے تعلقات میں رہ سکتے ہیں، اور یہاں کی مقامی آبادی کے ساتھ بھی. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی رائے جو ہے وہ بہت اہم ہوگی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام اچھا ہے تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ ان معلومات کو جان سکیں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہونے کا جو سلسلہ ہے اس کو اسی طرح سے جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو آباد رکھے، خوش رکھے، سلامت رکھے. ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.